بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بچوں کی پڑھائی میں دشواری کو آسان بنانے کے چند طریقے۔ والدین کو اپنے بچوں کی پڑھائی میں درپیش دشواریوں پر بہت توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ پڑھانے کی مہارت کو مکمل فہم کے ساتھ حاصل کر سکیں اور انہیں مستقبل میں پڑھنے کی مہارتوں سے عدم واقفیت کی بنیاد پر نقصان نہ ہو۔ پڑھائی کے درست طریقہ کار سے عدم واقفیت کے باعث بچوں کو عربی زبان سیکھنے اور خاص طور پر پڑھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، جسے پڑھنے میں کمزوری اور ہچکچاہٹ، بچوں میں کمزوری اور ناقص ادائیگی وغیرہ۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر ابتہاج کے مطابق طالب علم کو پڑھنے میں جو سب سے بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے وہ حرف اور اس کی آواز میں مطابقت پیدا کرنے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ سے ایک کلمہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے الفاظ کو یاد رکھنے اور سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے جن کی شکل میں معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ پڑھنے میں دشواری پر کیسے قابو پایا جائے؟ درج ذیل دیے گئے جانے والے نکات پر عمل کر اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بچے کی حالت کی جتنی جلدی تشخیص ہو گئی، اس قدر پڑھنے کی دشواریوں کو قابو پانا ممکن ہوگا۔ جب آپ یہ جان لیں کہ بچے کو مشکل کہاں درپیش ہے تو اس کے بعد میں پیدا ہونے والی بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ والدین کو اپنے بچے کے مسائل کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے اور ان کو دور کرنے میں اسکول کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے موزوں ماحول فراہم کرنا جو ہر طرح کے خلفشار اور تناؤ سے پاک ہو۔ پڑھنے میں دشواری کی قسم کے مطابق ہر بچے کے لیے موزوں علاج و معالجہ کے خاص پروگرام کی بنیاد پر اس معاملے میں اسکول کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طرح حرف کے قریب کی آوازوں کے مابین تمیز کرنے کی تربیت کرنا، جیسے لمبے اور مختصر سروں کے درمیان تمیز کرنا، اور پھر جملوں کی تشکیل کے لیے حرف کو جوڑنے کی تربیت کرنا۔ الفاظ اور پھر جملوں کی تشکیل کے لیے حرف کو مربوط کرنے کی تربیت کرنا، پھر لفظ کو پڑھنا اور اسے معنی سے جوڑنا جو نوٹ بک پر ہو یا بورڈ پر ہو، اساتذہ کے ذریعے واضح اور پڑھانے کے قابل بنانا۔ بچے کو گھر یا کلاس روم میں ایسی مشقیں دینا جو پڑھنے کے عمل کے دوران دماغ کو مشغول کرنے پر مرکوز ہو۔ اسپیڈ ریڈنگ کی مشق کرنے کی کوشش کرنا، جہاں مخصوص وقت میں پڑھنے کے لیے کسی متن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ پڑھنے میں دشواری کا علاج۔ تعلیم کے لیے موزوں ماحول فراہم کرنا اور ہر ایسی چیز سے بچوں کو دور رکھنا جو الجھنے کا سبب بنے اور ان کی توجہ کو خراب کرے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں اونچی آواز میں پڑھنے پر تیار کرنے سے بھی دشواری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ طلباء کے سامنے صاف اور تیز آواز سے بات کرنا، زبان پر کوئی غلط لفظ لانے سے اجتناب کرنا، ایسا نصاب اختیار کرنا جس میں بچے مگن ہو جائیں اور انہیں پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ پیچیدگیوں سے دور براہ راست سوالات پوچھنا، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں ہمت دلانا تاکہ وہ بلند آواز سے حصہ لیں اور پڑھیں۔ طلباء کے لیے واضح الفاظ اور پڑھے جانے کے قابل عبارتیں لکھنا۔
بچوں کے والدین کے ساتھ رابطے میں رہنا، انہیں بچوں کی کمزوری کے بارے میں آگاہ کرنا، والدین سے بات چیت کرنا، کمزور بچوں کو تعلیم دینے میں صبر کا دامن تھامے رکھنا، چیخنا یا ڈانٹنا اور جلد نتائج کا انتظار کرنا درست نہیں، کیونکہ اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں، کیونکہ نالج اینڈ ورک ایک ایسا چینل ہے جس میں آپ کے اور آپ کے بچے کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کے بآسانی حل کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے بچے کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔